बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह इसहाक़ी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। इस वबा के ज़िद में पाकिस्तान भी आ चुका है। अगर बात की जाए, जब से ये वबा शुरू हुई है, जब से मुल्क पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी फाउंडेशन है, जितने भी रज़ाकार हैं, अपनी आवाम के दरमियान नज़र आए हैं इस मुश्किल की घड़ी में। इसी तरह अगर बात की जाए सूबा खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा डिवीज़न बिलखुसूस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की, ये डिस्ट्रिक्ट भी किसी से पीछे नहीं रहा। इसी हवाले से प्रावली फाउंडेशन ने 2 महीने पहले ये काम स्टार्ट किया, मुस्तहिकीन तक राशन पहुँचाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है प्रावली फाउंडेशन के चेयरमैन मुबानी डॉक्टर इरिश खुर्शीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा, 2 महीने में प्रावली की जो एक्टिविटी है, जो कारकर्दगी है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, किस तरह ख्याल आया कि हम फाउंडेशन बनाएं और मुस्तहिकीन की मदद की जाए? ये सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये चीज़ भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ये काम करना चाहिए। मेरे ज़हन में ये चीज़ बहुत पहले से थी और मैंने इरादा किया हुआ था कि 2021 से आगे एक सोशली लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के इक़दाम करूं। लेकिन जब क्राइसिस आई तो उसमें घर बैठना बिल्कुल भी मेरे ज़मीर पे एक बोझ लग रहा था। मैंने देखा, लोगों के हालात देखे, सफरिंग देखी, बेरोज़गारी देखी, तो बस कुछ है अल्लाह ताला ने जो है ज़हन में डाल दिया कि इस काम के लिए निकल पड़ो। तो निकल गया। डॉक्टर साहब, इधर मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा। अभी तक आपने कितने फैमिलीज़ को कैटर कर लिया है? ज़रा हमें एग्जैक्ट फिगर बताइएगा। 1215 फैमिलीज़। 1215। इसके हवाले से आप हमें बता रहे थे कुछ फैमिलीज़ को पैसे भी दिए गए हैं। हाँ, तो हमने 1215 फैमिलीज़ वो हैं जिनको राशन पहुँचाया है और 292 फैमिलीज़ वो हैं जिनको कैश पहुँचाया है। अच्छा, ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, आप तो एक डॉक्टर भी हैं, जो फ्रंट लाइन पे हमें 2 लोग नज़र आए हैं इस पेंडेमिक में, एक तो डॉक्टर, दूसरे जो रज़ाकार। तो आपकी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप डॉक्टर भी हैं, आप मरीज़ों को भी देख रहे होंगे और आप अपनी आवाम का भी ख्याल रख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपके साथ टीम में कौन कौन है अभी, ये बताइए। मेरे साथ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक मैं समझता हूँ, मैं इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब हूँ कि बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और कमिटेड टीम मुझे मिली है। और मोर यह है कि वो एजुकेटेड भी है। मेरे साथ वकार और सही हैं, वो हाई कोर्ट के लॉयर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इस रीजन को लीड कर चुके हैं, एक बड़े माने हुए स्पोर्ट्समैन हैं। और उसके अलावा जो है मेरे साथ तैमूर खालिद हैं, जिनको आप माशाल्लाह से इंसाफ यूथ विंग हज़ारा के प्रेसिडेंट बन गए हैं। पहले भी उनकी पॉलिटिकल सरगर्मी रही है और अपने किरदार के लिए हमेशा से जाने माने गए हैं। इसके साथ सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, इलेक्शन के लिए, और वो साबका तहसील मेंबर भी हैं। और इसके अलावा वकार जदून हैं, जो अगेन जो है वो भी तहसील मेंबर हैं मीरपुर के। तो कुछ आप समझ लें कि एक मिक्सचर था पॉलिटिक्स का, एक फिलैंथ्रोपी का, प्रोफेशंस का, और वो भी प्रोफेशन जो सर्विस बेस्ड हैं। मीडिया में हमारे पास बहुत अच्छी टीम है आपके पास। मीडिया की टीम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। मैं इधर आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। हमारी रिसर्च के मुताबिक एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रावली फाउंडेशन का नाम बड़ा चल गया है, तो ये 2 महीने में मुमकिन कैसा हुआ? क्या क्राइटेरिया क्या है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, मुमकिन तो यही मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है। एक काम था, अच्छे मकसद से निकले। पहले दिन हमने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर तो हमारा मकसद नेक हुआ तो अल्लाह ताला खुद रास्ता खोलेगा, और नहीं हुआ तो ये जो है रिस्क जो है ना, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह किसी को वसीला बना देता है, हमें नहीं बनाएगा, किसी और को बना देगा। हम लोग ने खुद ये किया कि हम लोगों ने बड़े डेडिकेटेड लोग पहले से उठाए, क्योंकि ये आज पहली दफ़ा हम लोग नहीं इस काम में उतरे। हम लोग पहले भी ये काम वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं। पहले सैलाब ज़दगान के लिए किया, उसके बाद सियासी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे, उसके अलावा भी लोगों की सोशल वेलफेयर में सपोर्ट करते रहे। अयूब में भी इस लिहाज से, अयूब मेडिकल कॉलेज में भी काम किया, हॉस्पिटल में। तो ये था कि एक काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। अब इसकी दफ़ा मैंने यही इरादा किया कि हम सब बैठें और हम इसको ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि उसके बाद ये काम रुके नहीं। तो 2 महीने में मैं समझता हूँ कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बड़ा ऑनेस्टली मेरा उस टाइम ख्याल था कि
200-300 فیملیز کو اگر ہم کیٹر کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن جب لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر ہمیں واضح ہوا اور وہ جو ڈونر جن کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کے بغیر یہ کام بالکل ممکن نہ ہوتا، ان کا ہمارے اوپر جو ٹرسٹ تھا اور جو نظر کرم تھی، اس نے ہم لوگوں کو بھی فورس کیا کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ثابت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کی جو اسسمنٹ ٹیم ہے اس نے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ آپ کا کرائٹیریا دوسری فاؤنڈیشن سے بالکل الگ ہے. وہ الگ یوں ہے کہ آپ دن کو جاتے ہیں، غریب مستحق کی اسسمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مغرب کے بعد جا کے ان کو راشن دیتے ہیں. اور ایک چیز میں نے آپ کی دیکھی ہے جو کہ میں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا، پراولی فاؤنڈیشن کی جو سب سے بہترین چیز مجھے لگی، آج تک انہوں نے فوٹو سیشن نہیں کیا، کسی مستحق کو راشن دیتے ہوئے ان کا فوٹو نہیں نکالا. تو ڈاکٹر صاحب اپنے ذرا اسسمنٹ ٹیم کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. یہ بالکل یہ بات سچ ہے. یہ پہلے ہم نے شروع میں یہ چیز فیصلہ کر لیا تھا سب نے بیٹھ کے متفقہ طور پہ کہ اینڈ یوزر جو ہوگا جس کو ہم راشن دیں گے اس کے بارے میں کوئی تصویر وغیرہ اس کی نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے ہم لوگوں نے ایک ایویڈنس بھی اپنے پاس رکھنا تھا کہ ان لوگوں کو ہم لوگ کن لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے گوگل ڈاک تیار کیا. وہ فارم تھا، اس فارم کے اندر جو ہے اس کا نام، پتہ، اس کا شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، اس کے گھر کے بندے کتنے ہیں، اس کے گھر میں مزید جو ہے وہ سارے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ ایڈ کیے. اس کے علاوہ ہم نے پاورٹی انڈیکیٹرز، جیسے بیماری ہے اگر گھر میں پہلے سے ان امپلائمنٹ تھی، اگر گھر جو ہے وہ رینٹ پہ تھا، اس قسم کے مختلف انڈیکیٹرز، ان کو ہم نے ساتھ انکارپوریٹ کیا ہے. جو 8171 کا جو میسج تھا جو حکومت کی طرف جا رہے تھے، ان سب چیزوں سے ہمیں ایک رف ایسٹیمیٹ ہوتا تھا کہ بندے کا سٹیٹس کیا ہے. ان چیزوں کو گیدر کرنے کے لیے ہماری ایک اسیسمنٹ ٹیم جو انڈیپینڈنٹ تھی، جو میرے سامنے بھی اس چیز پہ جواب دہ نہیں تھی کہ میں کسی کا کہوں گا تو وہ کریں گے، ان کے ڈیسیژن اپنے تھے. وہ لوگ جاتے تھے، وہ دن کے وقت جو ہے وہ اسیسمنٹ کرتے تھے، یہ سب انڈیکیٹرز پوچھتے تھے اور ان کو ڈیٹا کو انٹر کرتے تھے. اس کے بعد وہ ایک اپنی اسیسمنٹ بناتے تھے کہ یہ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور شام میں ہم یہ کرتے تھے کہ اندھیرے میں وہ ہمارے پاس گوگل ڈاک پہ آٹومیٹیکلی لسٹ بن کے آ جاتی تھی، اور ہم اس لسٹ کے مطابق جو ایلیجیبل لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے رات کو اپنی گاڑیوں میں لوڈ کر کے چھوٹی گاڑیوں میں لے جاتے تھے. شہر کے اندر ہم نے ایسے کیا، گاؤں کے اندر ہمارا تھوڑا سا طریقہ مختلف تھا. ہمیں بڑی گاڑیاں بھیجنی پڑ رہی تھی کیونکہ ہمیں لاجسٹکس کا ایشو تھا، بڑا دور ہم لوگ ہیں. اس زمن میں ہم لوگوں نے 4 جو ہمارے اضلاع ہیں ہمارے ایبٹ آباد کے سراؤنڈنگ، ان کے ساتھ ہم نے باؤنڈریز پہ جو گاؤں تھے ان سب تک پہنچے ہیں، ٹچ کیا. راول پنڈی، مظفر آباد، منسیرا اور ہری پور، ان چاروں کے ساتھ جو ایبٹ آباد کی باؤنڈری لگ رہی ہے ان سب ایریاز تک ہم لوگوں نے پہنچائے ہیں. اور جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں ہم نے پھر پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو پہنچائے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے، ہم بڑا خوش ہوئے اس چیز سے، کیونکہ کمیونٹی سے ہم ملتے ہیں، پتہ لگتا رہتا ہے. آپ نے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا بھائی چارے کا، اس کو ڈیلیور کیا ہے. آپ نے کرسچن کمیونٹی کو بھی فیسلٹیٹ کیا، آپ نے خواجہ سراؤں کو بھی کیا، بہت ساری کمیونٹیز کو آپ نے کیا. اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. یہ کچھ ہمارے ایسے نگلیکٹڈ گروپس ہیں جن کو لوگ اس طریقے سے ان کے اوپر نظر کرم نہیں کر سکتے جیسے کرنی چاہیے. اور یہ بھی ظاہر انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بہت پسے ہوئے ہیں. تو ہم نے چند اسپیسیفک گروپس جو ہیں، ہم نے خواجہ سرا ہیں ان کو الگ سے ان کا ڈیٹا جمع کیا، ان کو ہم نے جا کے ڈیلیور کیا. اس کے بعد کرسچن کمیونٹی مائنورٹی تھی تو ظاہر ہے ان کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کے لیے ڈونیشن جمع کی، ان کو ہم لوگوں نے ڈیلیور کیا. اس کے علاوہ لوکل آرٹسٹ تھے، ان کے کام بھی بند ہوئے تھے. یتیم تھے، ہم نے یتیموں کو نہ صرف یہ کہ کھانا ان کے گھروں میں پہنچایا بلکہ ان کو عید کے کپڑے بھی بنوا کے دیے. اسی صاحب نے آپ کی ایکٹیویٹی میں شرکت بالکل کی تھی. ان کو بالکل، تو ان کو ہم نے وہ کیے، کپڑے بھی بنوا کے دیے. تو یہ وہ والے گروپ تھے جن کے اوپر ہم لوگوں کا زیادہ فوکس تھا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے بھی ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ ایک بہت اہم جو گروپ ہے، سفید پوشوں کا ایک گروپ ہے، اور وہ ہیں مسجد کے علماء اور خدام، جن کو ہم نے بغیر کسی اس طرح کی اسیسمنٹ اور اس کے صرف ان کا جو بیسک ڈیٹا تھا آئیڈینٹیفیکیشن والا وہ لے کے خاموشی سے ان کے
گھروں میں اور ان کی مساجد میں راشن بہت پہنچایا. بہترین اقدام ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے پن کی بات ہے جو آپ نے اینڈ میں بات کی. علماء کرام کو بغیر ان کی ویریفیکیشن کیے بغیر ان کی صرف آئیڈینٹیفائی دے کے ان کو راشن فراہم کیا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پراولی مستقبل کے لیے کیا لائے عمل طے کر رہی ہے، کیا ارادہ رکھتی ہے؟ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا عزائم تو ہمارے بہت بڑے ہیں، ہماری ذات سے بہت بڑے ہیں. ہم لوگوں نے یہ جو ابھی تو کرائسس تھی تو ہم نے کرائسس میں لوگوں کو راشن بانٹا، لیکن کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا. یہ جب کام میں اگر 2021 میں اللہ کرتا میں سٹارٹ کرتا تو یہ اس چیز سے نہیں شروع ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چندے سے آپ کبھی بھی ایک معاشرہ نہیں بنا سکتے، نہ آپ جو ہے اس معاشرے کے اندر خودداری لا سکتے. ابھی وقتی طور پہ لوگوں کی مجبوری تھی، ہم لوگوں نے لوگوں کو مدد کی، لیکن اس کے بعد ہم جو ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر میزلی کام کر رہے ہیں. لوگوں کی تعلیم کے اوپر، لوگوں کے روزگار کے اوپر، اس کے لیے ان کو ہنر سکھانا ہے، ان کو چھوٹے کورسز کرانے ہیں، ان کے لیے نوکریاں پیدا کرنی ہیں، لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا ہے جہاں پر ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے وہ جن کو ہنر نہیں آتا پھر ان کو ہنر سکھائیں، اور جن کو ہنر آتا ہے ان کے لیے اگر نوکری نہیں ہے تو بزنس اپرچونٹی کریٹ کریں. یہ ہمارا مین فوکس ہے. اور جو مین ٹارگٹ گروپ ہم سب سے پہلے اٹھائیں گے وہ یتیم اور بیوائیں ہوں گی. اگر ہم ان کو ایکوموڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہم باقی سب کو اس کے بعد انشاءاللہ ایکوموڈیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ادھر میں یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی بہت سارے ویورز دیکھیں گے، اس کے بعد مجھ سے رابطہ کریں گے. اگر کوئی بندہ آپ کی اس ٹیم میں شامل ہونا چاہے، وہ ہنر سیکھنا چاہے، تو آپ تک کس طرح رابطہ کرے گا؟ ذرا یہ بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں. اچھا، اس میں ہم لوگ ابھی یہ پروگرام مرتب ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے جو ابھی پہلا پروگرام جو ہم نے کر چکے ہیں وہ ہے کہ ہم نے 500 بچیوں کو FSC کے لیے اسکالرشپ دینا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے مارکیٹنگ شروع کر دی ہے. عید کے فوراً بعد ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہماری ماشاءاللہ 13 یونین کونسلز میں ٹیمز بن چکی ہیں، تو ان 13 یونین کونسل میں ہمارا مین ٹارگٹ ہوگا سب سے پہلے ہم ادھر جا کے وہ کریں گے. ہمارے پاس تقریباً 2400 یتیم بچے ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے، تو اس سب کو ہم لوگ یوٹیلائز کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جن 1200 فیملیز کو ہم نے کیٹر کیا ہے کھانے کے حساب سے، اور 292 فیملیز کو پیسوں کے لیے، ان سب کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ ہمارے پاس غریبوں کا سارا ڈیٹا موجود ہے، اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے. دوسرے سٹیپ کے اوپر پہلے سے کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم جلد جو ہے اپنے پیج سے اور اخبارات کے ذریعے بھی اعلان کریں گے. اس کے لیے باقاعدہ ایک فون نمبر ہوگا جس پہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں، اور پھر ہم ان لوگوں کو جمع کر کے ان کی ٹیمز چھوٹی بنا کے ان گروپس کی پھر جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کریں گے. اس سروے میں ہم لوگوں سے یہ ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ وہ کس کام میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک میڈیکل اور ایک لیگل اسپیکٹ سے جو ہے ایک ٹیمز بنائی ہیں. ایوب میڈیکل کالج اور DHQ میں میڈیکل کی ٹیمز ہیں، اور ایک ہماری جو ہے وہ لائرز کی ٹیم ہے. جو لائرز کی ٹیم ہے وہ فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرے گی مستحقین کو. اور جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ہم لوگوں نے اس بنا پہ بنائی تھی کہ ایک تو ہم میڈیکل کیمپس لگائیں ریموٹ لوکیشنز میں، اور دوسرا جو ہے ان میں سے جو لوگ سرکاری ہاسپٹل آتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو علاج کرانا، کیونکہ یہاں پر ہر جگہ پہ آپ کا اثر و رسوخ چلتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ٹیمز بنائی ہیں کہ وہ لوگ ہمارے بیہاف پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان غریبوں کا جن کا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے ساتھی بنیں. ہم یہ سب کچھ صرف اور صرف ثواب کی اور اللہ کی خوشنودی کی نیت سے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہترین اقدام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے، آپ کو آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ویورز کو اور اسپیشل ان لوگوں کو میسیج دیجیے گا جنہوں نے ابھی تک آپ لوگوں کو ہیلپ کیا. ان کے لیے تو میں انتہائی دل سے شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم لوگ کی لائف لائن نہیں تھی، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس جو والنٹیئرز ہیں میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنا وقت دیا، اور وقت بھی جو ہے وہ پیسے کی قیمت کا رکھتا ہے. اور دوسرا ان لوگوں کا جنہوں نے ہم لوگوں سے
पाकिस्तान में बाहर, पाकिस्तान के बैरून मुल्क, एबटाबाद के अंदर से, एबटाबाद के बाहर से बहुत लोगों ने हमें बड़ा ही ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस लोगों की तरफ से आया। मैं उन सब का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ, ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमें डोनेशंस दी, बल्कि इससे बड़ी बात इसलिए कि उन्होंने हम पे एतमाद किया। और ये चीज़ जो है ये मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। मुझे एटलीस्ट इतना यकीन नहीं था कि इतने लोगों को मुझ पे इतना ज़्यादा एतमाद होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने जो बातें की आपके सामने हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस फाउंडेशन को सपोर्ट किया। आप लोग की वजह से बहुत सारे मुस्तहिक लोग के चूल्हे बहाल हुए। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। दोबारा इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।